بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج رمضان المبارک کی روزے کی آج 16 ہے، یعنی کہ روزہ 16 روزہ ہے، اور بات ہو رہی ہے رمضان کی، مغفرت کا عشرہ۔ اور جیسے جیسے روزے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے جیسے رحمت کا عشرہ گزرا، پھر آج مغفرت کا 16واں روزہ۔ اور بات یہ کروں گی کہ تمام جب میں آپ کے سامنے آتی ہوں نا تو دل کرتا ہے بہت ساری باتیں کروں، لیکن سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی میں دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت جو موجود ہیں دنیا میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت دے اور ان کی تمام آفاتیں دور کرے اور ان کی تمام پریشانیاں دور کرے اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں۔ کچھ نہ کچھ چیزوں وسیلہ بنتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کی میزبان سبی۔ اور جب میں دعا دیتی ہوں تو کہتی ہوں خوش رہو، آباد رہو، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ دعا میں اپنے مارننگ شو میں بھی یہی دیتی ہوں اور ابھی بھی یہی دوں گی۔ اور جب بہت سارے اس وقت لوگ پریشان ہوں گے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن ایک بہت اچھی تسبیح ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ کسی نے 3 بار پوچھا کہ میں پریشان ہوں، انہوں نے کہا استغفر اللہ۔ میری روزی کم ہے، پڑھو استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا میری اولاد اچھی نہیں، پڑھو استغفر اللہ۔ میرے رب کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، صبح پڑھیں، سوتے میں پڑھیں، تو یہ جو تسبیح ہے، اور پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور مزید آپ کی دعائیں قبول کرے گا، تو وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جتنی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تمام جو لوگ ہیں وہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، جو جس کو جو آسان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو پورا نہیں پڑھا جاتا تو چھوٹا سا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن درود پاک کی بہت برکات ہے، بہت فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے اللہ کو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت تھی، بہت چاہت تھی، تو جب ہم ان کے نبی پر درود بھیجتے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذات ہے، رحمت للعالمین، اور بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرنے والے، اور اللہ پاک نے ان کو بیٹیوں سے نوازا۔ فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت 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 پیار کرتے تھے، وہ چہیتی بیٹی سمجھ لیں یوں کہ۔ اور جب میں بیٹیوں کی بات کرتی ہوں تو میں جب اس دنیا کی بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں بیٹیوں پہ وہ کرم نہیں کیا جا رہا، اور باخدا بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی، بہت میں نے ابھی دیکھا بہت سارے ماں باپ کو اپنے، خاص طور پہ باپ کو اپنی بیٹیوں پہ بہت شفقت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، میں کہتی ہوں اپنے دل پہ بٹھاتے ہیں، سینے پہ بٹھاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، جب رخصت کا سوچتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، میں کہتی ہوں ان کے دل پہ واقعی میں کفر لگ گیا، جیسے جو اپنی پیدا ہوتی بیٹی کو فوراً مار دیتے ہیں، 5 6 گولیاں، نومولودہ بچی، ایک دن کی بچی کو آپ 5 گولیاں ماریں، آپ مجھے بتائیں اس باپ کو آپ کیا جملہ بولیں گے؟ وہ آخرت میں حشر میں اپنے باپ کا دامن پکڑ کے پوچھے گی نہیں کہ بابا میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کہا تھا مجھے دنیا میں لے کر آؤ؟ حشر کے میدان میں وہ باپ اس بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی وہ واقعہ گزرا ہی نہیں تھا، 1-2 ہفتے کے بعد پھر میں سنتی ہوں کہ 21 دن کی بچی کو باپ نے مار دیا، گلا کاٹ کے۔ میں لفظوں کو بولتے ہوئے بھی نا میرے ذہن میں وہی چل رہا تھا جو میں جب اسٹارٹ کری تھی نا، تو میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ، پھر وہ لفظ آپ لوگوں تک پہنچانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے چاہنے والے ہیں جو لفظوں کو بہت پکڑ لیتے ہیں کہ یہ بول دیا وہ بول دیا، یہ نہیں پتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور میں آپ سے بیان کیا کروں۔ پتہ نہیں کچھ چھوٹے چھوٹے دل کے لوگ ہوں گے، کچھ مائیں ہوں گی، کچھ باپ ہوں گے، وہ رو پڑتے ہیں ایسی باتوں سے، دکھ ہوتا ہے ان کو۔ اور پھر میں اور پیچھے جاؤں، یعنی کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہمارا یہ حال ہے کہ
ابھی بھی بچوں پہ بچیوں پہ ظلم کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بچی کام کری ہے تو آپ اس کو جلا دیتے ہیں, اس کے بال کاٹ دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. یہ ظلم ستم, یہ چیزوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, چیزوں کے لیے کہ بچی نے گرا دیا, توڑ دیا, یہ سب کچھ آپ لے کے جاؤ گے, آپ کا نقصان ہو گیا. اور یہی آپ کی اپنی اولاد اگر توڑ دیتی یا کچھ کر لیتی تو کیا کرتے آپ؟ لیکن آپ اس کو گرم گرم چمٹا لگا رہے ہیں, آپ اس کو رسیوں سے باندھ رہے, اس کو یہاں پر آنکھ پھوڑ دی اس کی. ظلم بچیوں پر, جو اللہ پاک اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے, ہم ان کی امت میں سے ہیں. اور اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. آج ہم بالکل اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا اور کال کیجیے گا, ہمیں بات کیجیے گا ہم سے, کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ بھی کال کریں, اور جو یہ ظلم دیکھ رہے ہیں وہ بھی کال کریں اور بتائیں کہ یہ کیا ہم لوگ اسلامی مملکت پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر کیا یہ ظلم اتنی دیدہ دلیری سے بچیوں کے ساتھ غلط کام بھی کر دیتے ہوں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کو کچھ نہ کہا جائے. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ویسے ہی ہم اتنے گناہ گار ہیں, سارا دن جھوٹ بولتے, سارا دن میں کہتی ہوں ہمارا ایک اعضا ہم لوگوں کا گناہ کرتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لین دین میں, کھانے پینے میں, ملاوٹ میں, جھوٹ بولنے میں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں, اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں, ہر جگہ ہم خطا گناہ کر رہے ہیں. پھر اور باقی یہ بڑے گناہوں کا تو میں کیا کہوں کہ آپ کیسے بخشش ہوگی ہماری. پھر ہم استغفار پڑھیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا. آج اس موضوع پہ گفتگو ہوگی, اور میرے پروگرام کی آن بان شان, اور بہت ہی میں ان کی عزت کرتی ہوں, مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مدنی الحمدللہ, صاحب؟ آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ سبھی اس موضوع پہ بات کی جائے, اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے, اور ان کا بھی میں بتانا چاہوں گی. جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کیا پروسیجر کرنا ہے, اذان دینی ہے, یا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اگر وہ نہ کی جائے. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتائیے کہ یہ جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں اور ظلم ہوتا ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, بالکل یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ بیٹی 3 دن کی ہے, 5 دن کی ہے, 20 دن کی ہے, اسے مار دیا جاتا ہے, زندہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ یاد تازہ کر دیتی ہے زمانہ جاہلیت کی, کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آج وہی وقت واپس لوٹ کر اس معاشرے میں بھی آ رہا ہے, اور لوگ بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے, برا سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ منحوس ہے. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں, ایک روایت میں جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں, اور ایک روایت میں جس کے ہاں 1 بیٹی ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے, وہ جوان ہو جائے, اس کی کسی اچھی جگہ نکاح کروا دے, شادی کروا دے, کل بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یعنی 2 انگلیوں کو ملا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ وہ میرے ساتھ یوں جنت میں ہوگا, یعنی میرے بالکل ساتھ ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ بیٹیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت تھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل مبارکہ کر کے بھی دکھایا ہے. اس معاشرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے کہ جس معاشرے میں لوگ بچیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت کی ہے, وہ محبت تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایسی محبت کسی نے کی ہو. حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی آ جاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا کرتے تھے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند چھوڑ کر اور اپنی بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی کا اس اسلام میں, شریعت میں ایک مقام ہے اور ایک اس کی حیثیت ہے
کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی حیثیت نہیں ہے، یہ حیثیت بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بیٹیوں کو دی ہے۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق بیوی کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد شوہر کے نصیب سے ملتی ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، آج ہمارے معاشرے میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تیش جو آتا ہے وہ مرد کو آتا ہے کہ میرے ہاں پہلی بیٹی جو ہے وہ میرے ہاں جو پہلی اولاد ہے وہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے۔ ساس کو پہلے سب سے پہلے یہ غصہ آتا ہے کہ یہ پہلی بیٹی اس نے جنم کیوں دی ہے۔ تو ذرا وہ جو مرد حضرات ہیں وہ غور تفکر کریں کہ جب آپ یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، تو اس وقت وہ مرد کیوں نہیں سوچتے کہ جب میرے نصیب سے ہی اولاد ملتی ہے تو اللہ نے یہ میرے نصیب سے ہی اولاد دی ہے، تو میں اس بیٹی کو منحوس کیوں تصور کر رہا ہوں اور اس بیٹی کو میں برا کیوں جان رہا ہوں۔ اور جہاں تک یہ جملے کا تعلق ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت نے ایسا کوئی ہمیں پیمانہ نہیں دیا کہ رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے ملتا ہے، ایسا کوئی پیمانہ ہمیں شریعت نے نہیں بتایا۔ بلکہ جو جان اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنا مقدر، اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اور لڑکی کے دلائل قرآن و حدیث میں اس کے مقام و مرتبے پر بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، لہذا عورت کو ایک مقام ملنا چاہیے، ایک حیثیت ہونی چاہیے، اور ایک رتبہ ایک عورت کا ہونا چاہیے۔ اور بالکل بالکل ٹھیک بات انہوں نے کہی ہے۔ اور یہ بھی کہوں گی کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اس کے والد کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو سوچے کیا مقام آپ کو ملے گا۔ لیکن ہم لوگ ایسے چھوٹی سوچ کے مالک ہو گئے کہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے، بالکل مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم لوگوں کے دل یا منہ لٹک جاتے ہیں اور دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور دینے والی تو ذات رب کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کفر کیا، ہم نے خدا کی دی ہوئی چیز کو نہ مانا۔ میں تو یہ کہوں گی ہم تو اسلام سے خارج ہو گئے کہ جب کہتے ہیں نا اللہ پاک نے جب کچھ کر دیا ہم نے اس کا اگر تفریق کر دی تو ہم کیسے اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ جی ہاں بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک تقسیم دی ہے، یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ میرے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر رہا ہے، اور جس کے ہاں بیٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے ہی بیٹے دے رہا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، چاہے تو آپ کو بیٹیاں عطا فرمائے، چاہے تو آپ کو بیٹے عطا فرمائے، چاہے تو کچھ نہ دے، چاہے کچھ نہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مصلیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت بالکل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی جانے والی نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ جو دیتا ہے نا اس میں شکر کیجئے، اور اگر آپ کسی چیز کو نہیں وہ دیتا یا اس نے جو دی ہے اس پر آپ انکاری ہیں تو آپ تفریق کریں، اللہ کی ہونے کے وجود کو نہ مان رہے ہیں، جسے میں یہ کہوں گی، کیونکہ جب خدا نے ایک چیز دی ہے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے رب نے بھیجا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کا یا کسی میری بیوی کا اس میں کوئی مداخلت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان اپنے رب پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی دیکھا جائے تو اسلام سے ہم کو خارج بھی کرتی ہیں۔ تو فوراً آپ لوگ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اور رب جو دیتا ہے اس پہ ہی ہمیں شکر کرنا ہے۔ بات آج بڑی دیکھا جائے تو بہت ہی سینسٹیو بھی ہے، کیونکہ ٹاپک جب ہم منتخب کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم قرآن کو، حدیث کو سامنے لا کے گفتگو کریں کہ کوئی بات ہم سے غلط نہ ہو جائے۔ لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں اللہ مجھے معاف کرنا، اور میرے جو دیکھنے والے ہیں ہم سے زیادہ جو علم رکھتے ہیں میں ان سے بھی معافی چاہوں گی، کیونکہ لفظوں میں کہتے ہوئے شاید ہم محبت میں یا کم علمی سے بھی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے، تو اس کے لیے میں ہمیشہ معافی چاہوں گی آپ لوگوں سے۔ اور یہاں پر فیصل حسینی، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ مائک موجود ہے؟
چلیں جی، خوب نعتیں چل رہی ہیں، ثنا خوانیاں چل رہی ہیں. جی ماشاء اللہ. ٹائم نہیں مل رہا، کبھی اس چینل کبھی اس چینل، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، زیادہ چینلز میں نہیں. جی محفل میں جانا ہوتا ہے. چلیں جی، آج ہمیں سنائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب شاگرد بھی ہیں؟ جی بالکل، ذوالفقار علی حسینی صاحب کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی ان کی صحبت میں رہے. جی ان کی صحبت، جی اب کافی عرصہ ظاہر ہے، تقریباً 20-22 سال ان کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا. جی ماشاء اللہ، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. سنائیں گے؟ جی میں انشاءاللہ. بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل حسینی ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور میں مفتی صاحب کے پاس چلوں گی، پھر اس کے بعد ہم ملیں گے سید حسنین گیلانی سے. بعد میں بھی آپ سے بھی نعت سنتے ہیں، ذرا مفتی صاحب سے سوال کریں، اور آپ ہمیں لائیو بھی کال کر سکتے ہیں، کچھ سوال پوچھنا ہو مفتی صاحب موجود ہیں. یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ بچی پیدا ہوتی ہے، کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے مذہبی امور کس طرح انجام دینے چاہیے؟ جی ہاں، جب بچہ پیدا ہو تو سنت مبارکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یکساں مبارکباد پیش کی جائے، چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی جیسے لڑکا پیدا ہو جی تو ہاں، مٹھائی بھیجتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو پتہ چل رک جب کھلائیں گے تھوڑا سا وقت. لڑکا پیدا ہوا تو ہم اتنی زیادہ خوشی کرتے ہیں، چاہے وہ دادا جان ہوں، دادی جان ہوں، کوئی اور ہوں، وہ سارے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا. لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے منہ مطلب کہ لٹک جاتے ہیں، اور اتنا مطلب ان کو خوشی نہیں ہوتی، بس سرسری سے ایک خوشی کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مٹھائی تقسیم کر دی، ٹھیک ہے یار ہو گیا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یکساں پہلے مبارکباد، اور اس کے بعد
बच्चे के कान में अजान दी जाए। अजान देने से क्या होगा, उसकी बरकत जो है वो बच्चे को हासिल होगी। उसके सीधे कान में अजान दी जाए, उल्टे कान में इकामत की जाए, फिर सीधे कान में अजान दी जाए, उल्टे कान में इकामत की जाए, फिर सीधे कान में अजान दी जाए और उल्टे कान में इकामत दी जाए। यानी 3 मरतबा अजान दी जाए और 2 मरतबा इकामत कही जाए। ये सुन्नत मुबारक है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ एक दफ़ा अजान देता है सीधे कान में और एक दफ़ा इकामत कहता है उल्टे कान में, तब भी ठीक है, तब भी ये दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को घुट्टी दी जाए, और घुट्टी का तरीका ये होता है कि किसी भी मुकद्दस आदमी से, बाबरकत आदमी जो नेकोकार हो, उसके हाथ से घुट्टी दिलवाई जाए ताकि उसके असरात जो हैं वो बच्चे में मुंतकिल हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी दी थी, और इस तरह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खजूर को अपने मुंह में चबाया और हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला को तालू में वो खजूर लगा दी थी। तो ये सुन्नत मुबारक है घुट्टी देना, कि जब तक वो चीज़ जो है वो बच्चे के दहन में मौजूद होगी, और जो बाबरकत और नेकोकार शख्स होगा उसका लुआब जब उस शय के साथ मिलकर जब बच्चे के मुंह में जाएगा तो उसका असर जो है वो बच्चे में हमेशा मुंतकिल होता रहेगा। सिर्फ चंद दिन के लिए नहीं, बल्कि वो क़यामत तक इंशाल्लाह उसका असर जो है वो उसमें मुंतकिल होगा। जैसा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घुट्टी दी, और घुट्टी देने की बरकत ये हुई कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो इमाम हैं, वो मौला हसन हैं। और उसके बाद बच्चे का 7वें दिन उसके बाल जो हैं वो मुंडे जाएं, और उसके बाल के बराबर जो है वो चांदी को सदका किया जाए, ये भी सुन्नत मुबारक है। और 7वें दिन अकीका किया जाए, अकीका करना भी सुन्नत मुबारक है। और अकीका करने में जानवर की जो शराइत, कुर्बानी के जानवर की जो शराइत होती हैं, वही शराइत अकीके के जानवर में भी होंगी, यानी उसमें भी कोई ऐब वगैरह ना हो, और 2 साल का वो जानवर होना चाहिए। तो ये मुकम्मल शराइत है। अगर बड़ा जानवर लेके आए 2 साल, अगर छोटा जानवर लेके आए हैं तो 1 साल का वो होना जरूरी है। लड़का पैदा हो तो उसकी तरफ से 2 दुम्बे ज़िबा किए जाएं, और लड़की पैदा हो तो 1 दुम्बी जो है वो उसकी तरफ से ज़िबा की जाए। लेकिन अगर कोई शख्स लड़के के पैदा होने पर अकीके की सूरत में वो 1 बकरी या 2 बकरियां ज़िबा करता है, और लड़की के पैदा होने पर 2 बकरे भी ज़िबा करता है, तब भी कोई हर्ज नहीं है, अकीका बहरहाल उसका हो जाएगा। अकीके का जो गोश्त है उसकी तकसीम भी उसी तरह की जाएगी जिस तरह कुर्बानी के जानवर की गोश्त की हम तकसीम करते हैं, कि उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। 1 हिस्सा गुरबा में तकसीम किया जाएगा, 1 हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा जाएगा, और 1 हिस्सा जो है वो अजीज व अकरीबा में तकसीम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो अकीके का गोश्त होता है वो गोश्त जो है वो नाना नानी, दादा दादी और घर वाले माँ बाप वगैरह वो नहीं खा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बल्कि तो माँ का होता है मेरे ख्याल में। नहीं, माँ बाप भी खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं, और नाना नानी भी खा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मानत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जिस तरह भी मैं बड़े गौर से सुन रही थी कि एक और जी, ये क्या सच है, कुछ लोग कहते हैं कि ना जब बच्चा पैदा होता है तो ये जल्दी अकीका करना चाहिए, और जिस तरह आपने मुझे ये भी बड़ी वो कि बाल मुंडवाने चाहिए, और उसके जितने उसका वजन हो उतनी चांदी देनी चाहिए। अब कोई अफोर्डेबल नहीं है, एक अगर किसी की इतनी इस्तात नहीं है तो वो तो दे ही नहीं सकता चांदी, एक। और दूसरा ये बताएं कि कुछ लोग जब ये नहीं करते अकीका तो उनका बच्चा क्या बीमार हो जाता है, ये परेशानियां उसके माँ बाप पे आती हैं, ऐसा कुछ होता है? देखिए, आपने जो पहला सवाल किया है कि अगर किसी कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता वो चांदी सदका करना, तो वो क्या करे? तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकता कोई मसला नहीं है, वो कोई मुआवजा, कोई पैसे जो भी आपके पास है वो आप सदका कर दें। अगर नहीं है तब भी कोई हर्ज इसमें नहीं है कि आपने वो लाजमी करना, ये सुन्नत मुबारक है। 7वें दिन अकीका करना ये सुन्नत मुबारक है। 7वें दिन नहीं तो 14वें दिन अकीका किया जाए, 14वें दिन नहीं तो 21वें दिन जो है अकीका किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स अकीका नहीं करता तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है ना वो बीमार रहेगा या बच्चा परेशान रहेगा, या लाजमी करना था, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। या बाज़ लोग ये समझती हैं कि हमारा अकीका नहीं हुआ तो बड़े होने के बाद हम खुद अपना अकीका करेंगे। अकीका करना इतना लाजिम व ज़रूरी है? अकीका करना इतना लाजिम व ज़रूरी नहीं है, ये सुन्नत मुबारक है। और ये अकीका क्यों रखा गया? अकीका इसलिए रखा गया ताकि अकीका करने से बच्चे की जो बलाएं हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, और बरकतें जो हैं वो बच्चे में मुंतकिल हों। अच्छा, इस तरह ही बच्चे के जब बाल को मुंडा जाए
تو ان بالوں کو چاندی کے برابر صدقہ وغیرہ کر دیا جائے اور اس کے سر پر زعفران کو ملا جائے. زعفران کو, اگر کسی کے پاس زعفران نہیں ہے مثال کے طور پر, تو وہ سرسوں کا جو تیل ہے وہ اس کے سر پر مل دے اور اس کا خوبصورت اچھا نام رکھا جائے. اور اچھا نام سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھا جائے یا صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھا جائے یا کسی بھی نیکوکار انسان کے نام پر نام رکھا جائے تاکہ بچے میں جو ہے وہ اثرات اس کے منتقل ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام ہم یونیک نام تلاش کرتے ہیں کہ یونیک نام ہمیں ملنا چاہیے چاہے اس کے معنی کچھ بھی ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں اولاد پیدا ہو اسے چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر بچے کا نام رکھیں اور اس طرح صحابیات کے نام پر بچی کا نام رکھا جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ انشاءاللہ اولاد میں منتقل ہوگا. سبحان اللہ. اور واقعی میں جب یہ چھوٹے چھوٹے جب سٹیپس ہوتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے, نام کا بہت اثر پڑتا ہے ہمارے, جس طرح ستارے, سورج, چاند, یہ سب چیزیں ایک پروسیجر سے گزرتی ہیں, صبح ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور ہمارے جو جیسے سٹارز ہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پہ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کا افیکٹ بڑا ہوتا ہے. اگر جیسا نام ہوتا ہے اس کا پریزنٹیشن بھی ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا. اور کچھ لوگ ہر نام کے ساتھ محمد لگانا بہت پسند کرتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فاطمہ لگانا, جیسے کسی بچی کا نام کچھ اور ہے, جیسے اس کا نام عالیہ تو کہیں گے عالیہ فاطمہ. تو کچھ لوگ بڑا اس کو اہمیت دیتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. محمد نام کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. تو یہاں اس کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے, لیکن پکارنے کے لیے آپ کچھ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہے کہ کسی کا نام اگر عالیہ ہے تو وہ عالیہ فاطمہ رکھنا بہت اس کو اچھا سمجھتا ہے کہ ساتھ میں رکھا جائے. یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ فاطمہ نام کا اثر جو ہے وہ بھی بچی میں منتقل ہو جائے. تو اچھا نام جو ہے وہ اسلامی نام رکھنا چاہیے جس کے کوئی معنی ہوں. اگر معنی نہیں ہے, سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی نام رکھنا چاہیں تو اس کو پہلے دیکھ لیں کہ آیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کے معنی درست ہیں یا نہیں ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک بچی کو دیکھا تو اس نے اپنا نام بتایا ملائکہ. اب ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے. جی. اب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ جو بھی والدین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے نام وہ رکھیں کہ جن کا کوئی معنی ہو اور اچھا معنی ہو, قرآن و حدیث میں جس کا معنی درست طریقے سے آیا ہو, احسن طریقے سے آیا ہو, وہی نام جو ہے وہ بچوں کا رکھنا چاہیے. بالکل. اور ہم نے اس کو بریک کے بعد آپ نے ایک آنسر دینا ہے, اور وہ یہ کہ جب ہم لوگ بچوں کے نام اتنے عظیم ہستیوں سے سوچ کے رکھتے ہیں نا, اس میں کوئی نہیں, جب محمد تو محمد کا نام سوچ کے رکھا. اگر ہم نے کسی کا نام رکھا جی یہ اس کا نام یاسین ہونا چاہیے, تو یاسین ایک سورت ہے, یاسین ہم اس کو سوچ کے رکھ رہے ہیں. پھر ہم اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں, وہ بڑے فخری انداز میں کرتے ہیں, اس کو گالی دے کے بلاتے ہیں. اگر وہ بچہ کہیں ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے جہاں پہ وہ جو نہیں مکینک وغیرہ, تو اس کو گندی گندی غلیظ گالیاں دیتے ہیں, تو سوچیں کتنی بری بات ہے. اس موضوع پہ بھی کیونکہ آج بہت, میں نے کہا نا, آج بالکل ایک ڈفرینٹ سا ٹاپک لے کر آئے ہیں, اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کچھ ایسی اویئرنیس ہو جو ہم چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہم سے بے دہانی میں ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. اور ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں سید حسنین گیلانی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. بڑے پیار سے ہم سب درود پاک پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی حسنین. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانو سے ہو آقا, میں تیرے قدموں سے
اتنا مانو آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے حاضری کے لیے جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا اور مجھ کو بس اپنے ہی قدموں میں رکھنا آقا مجھ کو بس اپنے ہی قدموں میں رکھنا آقا رکھنا آقا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اور جی ناظرین ہم لوگوں نے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے میرے ساتھ. عبادت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.